السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد امام مسجد تھے۔ آخری عمر میں انہیں ایڈز ہو گیا۔ یہ خبر پھیلتے ہی سب ابو پر تھو تھو کرنے لگے کہ ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا۔ ہم سب انہیں چھوڑ کر نانا کے گھر آ گئے۔ 1 مہینے میں ابو تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلے گئے تو کوئی انہیں دفنانے نہ آیا۔ میں خود ہی ان کی قبر کھودنے قبرستان چل پڑا۔ ابھی قبر کھودتے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ مٹی کے اندر سے میرا نام شاہ زیب ہے اور میں امام مسجد کا بیٹا ہوں۔ میری کہانی ایک انتہائی دردناک موڑ لیے ہوئے ہے۔ جو بھی سنتا ہے آنکھوں میں آنسو ضرور بھر لاتا ہے۔ یہ کہانی میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ میرے دل کا درد کم ہو جائے اور مجھے سکون مل جائے، لیکن پتہ نہیں میرے نصیب میں سکون موجود ہے بھی یا نہیں۔ میں عطا آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی ہوں۔ میرے والد صاحب امام مسجد تھے اور ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 1 بھائی۔ ابو مجھ سے بہت زیادہ امیدیں لیے ہوئے تھے اور وہ مجھے پڑھا لکھا کر ایک بہت اچھا انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا آدمی بھی بنانا چاہتے تھے، لیکن میں ٹھہرا نکما۔ بہنوں کو تو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن مجھے ایسا کوئی بھی شوق لاحق نہیں ہو سکا۔ گاؤں کے ماحول میں تو ویسے بھی لڑکیوں کو نہ پڑھانے کا رواج ہوتا ہے اور نہ سہولیات ہوتی ہیں، لیکن لڑکوں کے لیے یہ ایک فائدہ تھا کہ انہیں شہر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ مجھے بھی ہر قسم کی اجازت ملی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں زندگی کو کبھی سنجیدہ نہیں لے سکا، اور آج جب میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ لے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا لے کہ میں بھٹک گیا ہوں۔ ابو کی نیک نامی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ ہر کوئی اپنے مسائل کے لیے ابو کے پاس تشریف لاتا۔ اگر ابو مسئلہ حل نہ بھی کر پاتے تو صرف انہیں تسلی دے دیتے، تو یہ بھی ان سب کے لیے ایک بہت بڑا سکون کا ذریعہ تھا۔ یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ابو کی شادی ان کی خالہ کی بیٹی سے ہوئی تھی، لیکن امی اور ابو کی کچھ خاص نہ بنتی تھی۔ بچپن سے ہی میں نے یہ دیکھا تھا کہ امی کو ابو میں کچھ بھی خوبیاں دکھائی نہ دیتی، جبکہ زمانہ تو ابو کی خوبیوں کے گن گاتا ہی نظر آتا تھا۔ اس لڑائی نے بھی ہم بچوں پر کافی اثر ڈالا، حالانکہ میں نے اکثر دیکھا تھا کہ ابو خاموش ہو جاتے اور چپ کر جاتے، یہاں تک کہ گھر سے باہر چلے جاتے اور زیادہ تر گھر سے باہر ہی وقت گزارتے، لیکن امی ہر وقت نہ جانے کس بات پر ابو کو کوسنے دیتی رہتی، باتیں سناتی رہتی اور غائبانہ طور پر بھی ان سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں۔ اس بات کا اثر ہم تینوں بہن بھائیوں پر ہوا تھا۔ میں تو ویسے ہی نکما اور آوارہ تھا، امی کا لاڈلا تھا۔ ابو ویسے ہی مجھ سے نالاں تھے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں۔ جس اسکول میں داخلہ کروا کر آتے 2-3 دن جاتا اور تیسرے دن یہ کہہ کر ماسٹر صاحب نے مارا ہے میں وہاں سے بھاگا تھا۔ مدرسے کا بھی یہی حال تھا۔ ابو مسجد کے امام تھے، لیکن مجال ہے جو کبھی قرآن ان سے پڑھنے کی کوشش کی ہو۔ وہ لاکھ چاہتے کہ میں قرآن ان سے ڈھنگ سے سیکھ لوں، لیکن میں نے شاید قسم کھا لی تھی کہ میں اپنے والد صاحب کو اسی طرح تنگ کرتا رہوں گا۔ ایک ہی بیٹا تھا، لیکن کسی کام کا نہ تھا۔ جو کوئی بھی مجھے دیکھتا تو یہی کہتا، لیکن مجھے رتی برابر بھی فرق نہ پڑتا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کر کے گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ امی اور ابو کی زبردست جنگ لگی ہوئی ہے، اور اس بار تو ابو بھی چڑھ کر جواب دے رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو بہنوں سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ابو نے امی کو کچھ رقم رکھنے کو دی تھی، امی سے اس میں سے کچھ پیسے خرچ ہو گئے ہیں، اب وہ ان سے بہت ناراض ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کیوں خرچ کر لی؟ یہ کسی کی امانت تھی اور امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتے۔ ادھر امی بضد تھی کہ تم امام مسجد ہو، تمہیں اتنا خیال نہیں کہ تمہارے گھر کا خرچہ کس طرح چل رہا ہے؟ کبھی اپنے گھر کی بھی خبر لے لیا کرو۔ سب کی امانتوں کو لٹانے میں اپنا سارا وقت گزار دیتے ہو، نہ جانے اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔
امی کی اس بات نے ابو کو بے حد غصہ دلایا، اور آج پہلی بار میں نے ابو کو بھی امی کو دو بدو جواب دیتے ہوئے سنا تھا۔ لڑائی اتنی بڑی کہ بہنیں رونے لگی اور ابو کو پاؤں پڑنے لگی کہ امی کو معاف کر دیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح گھر سے چلے جائیں۔ اس وقت ابو کے منہ سے جو الفاظ نکلے تھے وہ مجھے آج بھی یاد ہیں کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، نہ میری زوجہ میری ہے اور نہ میری اولاد میری ہے، میں بالکل اکیلا ہوں، تو ہی میرے حال پر رحم فرما۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر باہر نکل آئے اور امی ساری رات اس بات کو لے کر روتی اور چلاتی رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ابو کو غائبانہ طور پر باتیں بھی سنا رہی تھیں۔ اس دن ابو گھر پر نہیں آئے تھے، پورے 3 دن بعد وہ گھر پر تشریف لائے، لیکن ہم میں سے کسی سے بات نہ کی۔ ضرورت کے تحت بات کرتے، دوبارہ مسجد میں تشریف لے جاتے، 5 نمازوں کے دوران وہیں رہتے اور رات کو گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتے۔ اب ابو کا یہی معمول بن گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے مجھے ایک اور مدرسے میں داخل کروانا چاہا، لیکن میں نے بھی اپنی ازلی ہٹ درمی جاری رکھی اور ابو کے خوابوں کو مٹی میں ملانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس دن انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا تھا کہ شاہ تم میری واحد نرینہ اولاد ہو، چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں میرا بازو بنو، لیکن نہ جانے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے، تم کوئی بھی بات مان کر ہی نہیں دیتے، اپنے باپ کا بھرم رکھ لو، اسے ٹوٹنے سے بچا لو۔ اس وقت مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ آج جب ان باتوں کو سوچتا ہوں تو آنسو خود بخود آنکھوں سے رواں ہونے لگتے ہیں کہ اے کاش میں ان کی بات مان لیتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میں 15ویں سال میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ اپنے کسی کام میں انتہائی مصروف ہوتے، نماز پڑھا کر مسجد سے تو نکل جاتے لیکن گھر نہ آتے اور کہیں دور اپنے کسی خاص مقصد کے تحت نکل جاتے۔ اس دن کے بعد انہوں نے امی سے بات کرنا تقریباً بند ہی کر دی تھی، اور حیرت انگیز طور پر امی بھی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ پورا 1 ہفتہ میں نے ابو کو اسی طرح دیکھا کہ وہ نماز پڑھا کر مسجد سے نکل جاتے اور نہ جانے کہاں کی سیر کو چلے جاتے۔ البتہ نماز پڑھانے کے وقت وہ مسجد میں پہنچ جاتے، پڑھا کر دوبارہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں نکل جاتے۔ میں نے اس بات کا ذکر امی سے کیا تو حسب معمول وہ اپنے دکھوں کا رونے لگی کہ انہوں نے کب اپنی اولاد کا خیال کیا ہے، ہمیشہ دوسروں کے کاموں کی فکر رہتی ہے، اب تو مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے، نہ جانے کن کاموں میں پڑ گئے ہیں۔ کبھی کبھی رات کو اپنے ساتھ بڑی رقم لاتے ہیں، تجوری میں سنبھال کر رکھتے ہیں اور اس کے بعد اگلے دن اٹھا کر نہ جانے کہاں لٹا کر آ جاتے ہیں۔ میں نے آج تک سوال نہیں کیا، اب تمہیں بتاؤ، بھلا اتنی بڑی رقم کا ان کے پاس موجود ہونا کوئی چنبے کی بات ہے نا؟ وہ مجھ سے پوچھتی، لیکن میں بھلا انہیں کیا جواب دیتا کہ آج کل ابو کی سرگرمیاں مجھے بھی کچھ مشکوک ہی لگ رہی تھیں۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ میں اب امی کی منتوں کی وجہ سے ایک مدرسے میں ٹک گیا تھا اور وہاں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہا تھا کہ میرے برابر میں بیٹھے 2 لڑکوں نے مجھے دیکھ کر ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرنا شروع کر دی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو یوں بن گئے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ صرف یہی نہیں، آج کل مدرسے میں بھی ہر کوئی مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں نے کوئی انتہائی غلط کام کر لیا ہو اور خامخواہ کی شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ نہ جانے کیا بات تھی جو یہ لوگ سب مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے، لیکن جلد ہی مدرسے سے نکل کر گھر تک پہنچا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اصل میں بات کیا تھی۔ راستے میں ایک بوڑھے بزرگ نے مجھے روک کر کہا، شاہ زیب میاں کہاں جا رہے ہو؟ کچھ خبر ہی ہے گھر کی؟ تمہارا باپ کیا گل کھلا رہا ہے؟ ان کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے
زمین نکل گئی کہ ابو نے بھلا ایسا کیا کر دیا؟ جاؤ ذرا جا کر اپنے گھر کی خبر بھی لو، کچھ پتا بھی ہے کوہرام مچ گیا ہے تمہارے گھر میں اور تم اپنی مستی میں مگن ہو۔ یہ سنتے ہی میں الٹے قدموں اپنے گھر میں دوڑا تو ایک الگ ہی منظر میری نظروں کے سامنے وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ امی رو رہی تھیں، چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں، اور ابو مظلوم بنے وہاں چپ چاپ کھڑے تھے۔ محلے کے لوگ بھی نہ جانے بڑھ چڑھ کر کیا کچھ باتیں میرے ابو کو سنا رہے تھے۔ مجھے یہ سارا منظر اچھا نہیں لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جا کر اپنے باپ سے پوچھو، پتا بھی ہے تمہارے باپ کو کون سی بیماری لاحق ہے۔ اسے اچھوت کی بیماری لاحق ہے جو اسے اس کے گندے کارناموں کی وجہ سے لگ گئی ہے۔ اسے شرم نہیں آتی؟ یہ امام مسجد ہے اور ایسے کام کر کے اپنے آپ کو انتہائی گندی بیماری لگا لی ہے۔ میں نے ناسمجھی سے امی کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب ان سے محلے والوں کی مزید باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں، لیکن کیا دروازہ بند کرنے سے باتیں بند ہو جایا کرتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان کی آوازیں تو دروازوں کو چیر کر بھی اندر آ رہی تھیں۔ ابو وہیں دہلیز کے پار کھڑے تھے۔ ہمارے گھر کا دروازہ ان پر بند ہو چکا تھا، نہ جانے کیوں۔ وہ محلے کے لوگوں کی کسی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ دروازہ کھول کر وہ بھی اندر آ گئے۔ لیکن امی بھی پھر گئیں اور کہنے لگی، اب کیا بچا ہے؟ سارے جگ میں ہماری بے عزتی تو کروا لی، اب اس اچھوت کی بیماری کے ساتھ تم اپنے بچوں کی بھی جان لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کمرے کی طرف جیسے ہی جانے لگے تو امی نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا۔ خبردار، جو اس کمرے میں قدم رکھا، تمہارے قدم اب اس گھر میں ہر جگہ نہیں پڑنے دوں گی۔ تمہاری جگہ صرف اور صرف اسٹور روم میں ہے۔ جہاں تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں تو ہمارا تم پر یہ احسان ہوگا کہ تمہیں گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، ورنہ جس طرح کی خطرناک بیماری لے کر تم گھوم رہے ہو، تمہیں کوئی دیکھنا تو دور، نام لینا بھی تمہارا گوارا نہ کرے۔ اور ابو کا ضبط جواب دے گیا۔ انہوں نے میری امی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، زندگی کے 16 سال میرے ساتھ گزارنے کے باوجود بھی تم مجھے نہیں سمجھ سکی؟ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ انتہائی ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی ذات کو اندر ہی اندر دیمک چاٹ رہی ہو اور وہ دن بہ دن ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے امی کو زندگی میں پہلی بار ٹوکا اور کہا، امی آپ ہوش کریں، آپ کے شوہر ہیں، آپ ان سے اس طرح کیوں بات کر رہی ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ تب امی نے مجھ سے جو کچھ کہا وہ سن کر مجھے لگا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، لیکن کاش میں یہ الفاظ نہ سنتا۔ امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابو کو ایڈز ہو گئی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو ایک سے زائد لوگوں سے روابط رکھنے سے پھیلتی ہے۔ روابط تم نہیں سمجھو گے، آسان الفاظ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جن سے تعلق رکھنے سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ ویسے بھی شفیق نے مجھے بتایا تھا کہ آج کل امام صاحب ایک گھر میں جاتے ہیں، وہاں بہت سی ننھی ننھی لڑکیاں موجود ہیں۔ اب اس سے آگے میں تم جیسے جوان بیٹے کو کیا بتاؤں؟ تم خود سمجھدار ہو، اور آج ان کے کارناموں نے یہ گل کھلایا ہے کہ انہیں بیماری لگ چکی ہے، اور یہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہے، ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرے ابو کو اسٹور روم میں جانے کا کہہ دیا۔ ابو کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جیسے جم سے گئے اور ان کا ایک ایک قدم بھاری ہونے لگا۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ امی سے کسی بحث کے بغیر اسٹور روم کی طرف چلے گئے اور وہاں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے۔ ان کے رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگیں، یہاں تک کہ ہمارے دلوں کو چیرنے لگیں۔ لیکن امی نے ہم تینوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور ہمیں اپنی قسم دے دی
کہ خبردار، اپنے باپ کے پاس جانا بھی بد۔ اس نے خود کو اپنے کارناموں سے بیماری تو لگا لی ہے، لیکن تم تینوں کا کیا ہوگا؟ تمہارے بغیر میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا دل ابو کے آنسو اور ان کے رونے کی آواز سن کر بے تحاشا دکھ رہا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی، ابو کو کھانا تو دے دیں، انہوں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھیں، پلیٹ میں کھانا ڈالا اور میرے سامنے جانوروں کی طرح ابو کے سامنے کھانا ڈال دیا۔ انہوں نے کھانا پلیٹ میں دینے کے بجائے وہیں زمین پر ڈال دیا اور کہنے لگیں، زمین سے چاٹ کر کھا لو۔ پلیٹ میں ڈال کر دیتی تو نہ جانے کیسے جراثیم لگا دیتے اور ہمیں بھی یہ منتقل ہو جاتے۔ اس لیے اب تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم اسی طرح جانوروں کے انداز میں کھانا کھاؤ۔ یہ سنتے ہی میرا دل تڑپ اٹھا۔ امی! ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، لیکن امی کو کسی چیز کی پرواہ بھلا کب تھی؟ وہ ہمیں لے کر دوبارہ کمرے میں آ گئیں۔ دن گزرنے لگے، ابو ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گئے۔ رفع حاجت کے لیے بھی امی انہیں باہر نہ نکلنے دیتی، یہاں تک کہ ان کا اسٹور روم بھی غلاظت سے بھر گیا تھا۔ امی، اس سے تو بہتر ہے کہ آپ ابو کو گھر سے ہی نکال دیتی۔ اس قدر بدترین سزا تو کوئی کسی جانور کو بھی نہیں دیتا۔ جسے خطرناک بیماری لگی ہو، چپ چاپ اس کی جان لے لیتا ہے۔ اتنی اذیت بھری زندگی سے انہیں گزارنی پڑتی۔ یہ میرے الفاظ تھے جو میں نے اپنی والدہ سے کہے تھے۔ ابو کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ انتہائی صاف ستھرا رہنے والی شخصیت کے مالک تھے، لیکن جب سے امی کو پتہ چلا تھا کہ انہیں ایڈز ہو گیا ہے تو وہ کسی ظالم سماج کی طرح ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور وجہ جاننے کے بجائے ان پر ہر طرح کے الزامات عائد کر کے محلے والوں کو بھی ان کے خلاف کر دیا۔ یہاں تک کہ محلے والے بھی ان کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اور اگر سن لیتے تو اپنی زبان کو پاک کرنے کے لیے پانی سے کلیاں کرنے لگ جاتے۔ ابو، وہ تو زندہ لاش بن چکے تھے۔ امی نے انہیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ ایک دن جب محلے والوں کا اصرار بے حد بڑھا اور یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ امام صاحب کو خطرناک بیماری لاحق ہو گئی ہے، جو کہ انتہائی گندی بیماری ہے اور جنسی تعلقات کی بنا پر پھیلتی ہے، تو سب لوگوں نے ہمیں گاؤں سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ امی یہ سن کر کہنے لگیں کہ ہمیں ویسے بھی یہاں نہیں رہنا، میں اپنے میکے اپنے بچوں کو لے کر جانے والی تھی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے ہمارا سامان باندھا اور میرے لاکھ احتجاج کرنے کے باوجود بھی ہم سب بہنوں کو نانا کے گھر لے آئیں۔ اس روز نہ جانے کیوں میرے دل میں بہت درد اٹھا، لیکن میں چاہ کر بھی اسے کوئی زبان نہ دے سکا۔ میں اپنے والد صاحب کا بیٹا تھا، مجھے پتا تھا میں نے انہیں کبھی زندگی میں کوئی سکھ نہیں دیا، لیکن ان کی یہ حالت دیکھ کر میں دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا، لیکن میں خود کو بے حد بے بس محسوس کرتا اور مجبور سمجھتا کہ اس وقت ہمارے گھر کا سارا کنٹرول میری امی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جو کہتی وہی ہوتا، وہ جو کرتی وہی ہوتا۔ ابھی ہمیں نانا کے گھر آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے اپنے گاؤں کا شفیق وہاں نظر آیا، جو امی سے کہہ رہا تھا کہ امام صاحب کی حالت بہت نازک ہے، ہر وقت گھر میں پڑے رہتے ہیں۔ امی نے تو جیسے اس کی بات کو سنا ہی نہیں، اور مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ امی نے اسے کہہ دیا کہ آئندہ اگر یہاں آؤ تو ان کی کوئی بھی بات یہاں نہ بتانا، وہ ہم سب کے لیے تو پہلے ہی مر چکے ہیں۔ انہوں نے جو کارنامہ کیا ہے وہ کسی طور بھی معافی کے قابل نہیں ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں امی کی یہ بات بہت بری محسوس ہوئی، لیکن میں اس کا اظہار بھی نہ کر سکا۔ نانا نے بھی ہمیں وہاں جانے سے منع کر دیا اور کہا اس کی قبر بھی وہیں کھود دینی چاہیے، وہ اسی لائق ہے۔ اپنے والد صاحب کے بارے میں یہ الفاظ سن کر میرا دل کٹنے لگتا، یہاں تک کہ پورے 1 مہینے بعد مجھے آج پھر شفیق وہاں نظر آیا، اور اس نے آتے ہی میری ماں کو جو خبر سنائی، اسے سن کر میرا دل
ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں تو جیسے صدمے سے نڈھال ہی ہو گیا، وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور خالی خالی نگاہوں سے اپنی والدہ کو دیکھنے لگا۔ لیکن یہ کیا؟ انہیں کوئی فرق نہ پڑا، اور شفیق سے کہا کہ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا تھا کہ ان کی کوئی بھی بات آ کر مجھے مت بتانا، تو آج یہ بات کیوں بتا رہے ہو؟ آپا، میں تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم بیوہ ہو چکی ہو۔ بیوہ تو میں اسی دن ہو چکی تھی جب مجھے پتا چلا تھا کہ ان کے کارنامے بہت اعلیٰ ہیں اور انہیں ایک اچھوت بیماری لگ گئی ہے اپنے کارناموں کی وجہ سے ہی۔ یہ کہتے ہوئے امی تو اندر چلی گئی، لیکن میں شفیق کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے گاؤں لے چلو، مجھے ابو کو دفنانا ہے۔ یہ آخری قرض تو میں ان کا ادا کر ہی سکتا تھا۔ میں نے اولاد ہونے کے کوئی فرائض پورے نہ کیے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل مچل گیا اور میں نے شفیق سے کہا کہ مجھے وہاں لے چلو، میں انہیں آخری آرام گاہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امی نے یہ سنا تو مجھے بہت ڈانٹا، لیکن اب مجھ پر ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی اور شفیق کے ساتھ موٹر سائیکل پر روانہ ہو گیا۔ شفیق نے مجھے میرے گھر کے باہر اتار دیا، اور میں نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو مجھے ابکائی سی آ گئی۔ گھر کی حالت انتہائی ابتر ہو رہی تھی۔ گند و غلاظت سے بھرا ہوا گھر کسی کچرا کنڈے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ناک پر رومال رکھا اور جیسے ہی اسٹور روم کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ ابو کو فوت ہوئے ابھی صرف 1 دن ہی ہوا تھا۔ میں نے وہاں موجود جمعداروں کی مدد سے ان کی لاش کو ایک بورے میں بند کیا۔ میں نے احتیاطاً گلوز پہن لیے تھے کہ مجھے جراثیم نہ لگ جائیں، یہاں تک کہ ریڑھی پر لاد کر ان کی لاش کو قبرستان تک پہنچا دیا۔ میں اس وقت 16 سال کا تھا۔ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی۔ قبرستان کے اندر جا کر خود ہی ان کی قبر کھودنے لگا، یہاں تک کہ ایک گڑھا سا بن گیا۔ میں نے ان کی لاش کو گھسیٹ کر وہاں ڈال دیا اور ان پر مٹی ڈال کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہ جانے کیسے آ گئی کہ میں نے خود اپنی محنت کے بل بوتے پر انہیں دفن کر دیا، اور وہیں ان کی مٹی کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ اچانک سے مجھے ایک محصور کن خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو اس قدر دلچسپ اور خوبصورت تھی کہ آج سے پہلے ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے جیسے ہی ابو کی قبر کی مٹی اپنے ہاتھ میں لی تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ خوشبو تو ان کی قبر کی مٹی سے آ رہی ہے۔ یہ خوشبو سونگتے ہی میرا پورا جسم کانپنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ نیک انسان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی ہے اور وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا؟ میرے باپ کو تو ایڈز جیسی بیماری تھی، اس نے تو بہت گناہ کیے تھے، پھر کیسے اللہ نے اسے قبول کر لیا؟ محلے کے لوگ، امی، گھر والے، رشتہ دار نہ جانے کیسی کیسی باتیں بنا چکے تھے کہ اس کی تو کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ امام مسجد ہو کر اس قدر برے کاموں میں ملوث ہے کہ ایڈز جیسی خطرناک بیماری خود کو لگا لی، لیکن یہاں تو مجھے معاملہ الٹ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ خوشبو سونگتے ہی نہ جانے کیوں ایک طرف تو میرے دل کو راحت پہنچ رہی تھی کہ ابو بے گناہ ثابت ہو گئے، لیکن دوسری طرف میرا دل بے چین بھی ہو گیا کہ کیا ہم سب بھی اپنے ابو کی اس طرح کی موت کے ذمہ دار ہیں؟ اسی بے چینی میں نہ جانے کیوں میرے قد خود بخود گھر کی طرف بڑھنے لگے جو غلاظت کا ڈھیر بن چکا تھا۔ میں نے جمعداروں کی مدد سے گھر کو صاف ستھرا کر دیا اور ابو کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا جہاں وہ اپنا دن گزارا کرتے تھے۔ تسبیح کرتے، عبادت کرتے، نفلی نمازیں پڑھا کرتے۔ نہ جانے کیوں ان پر یہ الزام عائد کیا گیا۔ کیا واقعی وہ ان تمام چیزوں میں ملوث تھے؟ ابھی میں انہی سوچوں میں گرا ہوا تھا کہ مجھے ابو کی الماری میں سے ایک صندوق جھانکتا ہوا دکھائی دیا۔ الماری کھلی رہ گئی تھی اور اس پر مٹی کی ایک تہ جم گئی تھی۔
میں بالکل مشینی انداز میں صندوق کے پاس آیا، اسے کھولا تو ان کی بہت سی نشانیاں اس میں موجود تھیں۔ ابو کی تسبیح، ان کی عطر، ان کی ٹوپی میں ان کی ایک ایک چیز کو دیوانہ وار ہاتھ لگاتا جاتا، آنکھوں سے لگا کر چومتا جاتا اور اپنے سینے سے لگاتا جاتا۔ کتنی دیر تک میں یہی عمل کرتا رہا کہ شاید مجھے سکون مل جائے۔ جب سے میں نے سنا تھا کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے گزر گئے ہیں، میرے دل کو قرار مل رہا تھا، نہ سکون۔ میں بری طرح بے چینی میں گھرا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے دل کو کوئی آری سے کاٹتا چلا جا رہا ہے اور میں تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بھی اس شخص کو روک نہیں پا رہا ہوں۔ اسی دوران میرا ہاتھ صندوق کے نیچے چپکائے گئے کاغذ کے ساتھ لگا اور میں نے وہ کاغذ نکال کر کھینچ لیا۔ کھول کر دیکھا تو یہ خط نما شے تھی جو شاید ابو نے کسی کے نام لکھی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ میں حکومت پاکستان کو خط لکھنا چاہتا ہوں۔ جو یتیم خانہ میں عطاباد میں کھول رہا ہوں، اسے کھولنے سے پہلے ہی مجھے مافیا دھمکیاں دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرو، تمہیں بہت روپیہ پیسہ مل جائے گا اور بہت نام کماؤ گے، یہاں تک کہ زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے، اور ان کاموں کے پیچھے امام صاحب کا ٹھپا لگا کر تم بچ بھی جاؤ گے۔ لیکن میں بطور انسانیت کے یہ ہرگز نہیں ہونے دے سکتا۔ میں نے گاؤں کے بہت سے لوگوں سے فنڈ لے کر ان بچیوں کی ضروریات کو پورا کیا ہے، انہیں بالکل اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ اب میں کیسے انہیں اس گھناؤنے دھندے میں ملوث کر دوں کہ وہ مجھے اپنا باپ نہ صرف کہتی ہیں بلکہ سمجھتی بھی ہیں۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس مافیا کی شکایت حکومت سے کروں تاکہ یہ مجھے تنگ نہ کرے اور ایک نیک کام میں دیر نہ ہونے پائے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس یتیم خانے میں میری زیر کفالت 20 بچیاں ہیں۔ کھانے پینے سے لے کر پہننے، اوڑھنے اور تعلیم تک ہر شے کی ذمہ داری میری ہے، اور میں لوگوں سے فنڈ جمع کر کے ان کے اخراجات اٹھا رہا ہوں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان میری اس کوشش کو قبول کرے اور مافیا کے خلاف سخت ایکشن لے۔ بنام وزیر اعلیٰ۔ یہ خط پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں کھولتے گرم پانی میں غوطہ لگا چکا ہوں اور میرے وجود کا ایک ایک حصہ جل کر بھسم ہو رہا ہے۔ یعنی یہ وہ مافیا ہی تھا جس نے ابو کے خلاف یہ افواہ اڑائی تھی کہ انہیں ایڈز ہو گئی ہے۔ یہ وہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اپنا سارا دن گزارتے ہیں، حالانکہ ابو کی نیت تو بالکل نیک تھی۔ انہوں نے ایک یتیم خانہ کھولنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ مصروف رہتے تھے، اور ہم گھر والے بھی کیا سمجھتے تھے کہ نہ جانے وہ کون سے کاموں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ یعنی ابو کے خلاف یہ سازش رچائی گئی تھی تاکہ وہ بچیاں جو ان کی زیر کفالت تھیں وہ آسانی سے اس گھناؤنے دھندے میں ملوث کی جا سکیں۔ یہ خط پڑھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنی جنت اپنے ہاتھوں کھو دی اور اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ یہ ہم سب نے کیا کر دیا تھا؟ امام مسجد جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنے کی ابتدا کی، اسے اس دنیا کے شیطانوں نے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ گندا کھیل رچایا، یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر والوں نے ان پر یقین نہ کیا، اور آج وہ منو مٹی تلے دب کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ان کی سچائی کی گواہی ان کی زمین کی مٹی دے رہی ہے، جو اس قدر خوبصورت خوشبو سے معطر ہے، جو کسی شہید کی قبر سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں فوراً دیوانہ وار گھر سے نکلا، ابو کی قبر پر پہنچا، وہاں کی مٹی سمیٹی اور نانا کے گھر آ گیا۔ وہاں امی کو ساری حقیقت بتائی اور یہ مٹی اٹھا کر ان کے سر میں خاک کی طرح ڈال دی کہ میرے والد صاحب کو دنیا میں سب سے زیادہ یقین آپ پر تھا، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انہیں زمانے بھر میں رسوا کر دیا۔ وہ تو دنیا کی باتیں سن کر اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے اور اپنے ابدی مقام پر پہنچ گئے جو بہترین ہے،
لیکن آپ کا کیا ہوگا اور ہم اولادوں کا کیا ہوگا جنہوں نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دیا، نہ ان پر یقین کیا بلکہ ایک گھناؤنی بیماری کا الزام بھی عائد کیا۔ یہ حقیقت پورے گاؤں کو پتہ چل گئی اور اب لوگ ان کی گاؤں کی مٹی اٹھا کر اپنے گھروں میں عقیدت کے طور پر رکھتے ہیں۔ لیکن کیا اس طرح کرنے سے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو انہوں نے ابو کے ساتھ ظلم و ستم کر کے کمائے تھے؟ اس طرح ہم اولاد جو خود بھی شامل ہیں اور میری والدہ بھی شامل ہیں، ابو کی موت کے بعد سے میرا ہر دن یوں ہی گزرتا ہے جیسے میں تپتے ہوئے توے پر بیٹھا ہوں اور کوئی پرسان حال نہیں۔ اس دن کے بعد سے زندگی میں بہت تبدیلی آئی، لیکن اس تبدیلی کو دیکھنے والے میرے والد صاحب زندہ نہیں رہے تھے، جو ہمیشہ سے اس تبدیلی کو دیکھنے کے خواہاں تھے۔ وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن جو خلا رہ جاتا ہے وہ کبھی پر نہیں ہوتا۔ آج میں پورے 30 سال کا ہو چکا ہوں، لیکن آج جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں اور اپنی زندگی کے اس پہلو پر نظر ڈالتا ہوں تو دل پوری طرح چھلنی ہو جاتا ہے اور روح کے زخم ایک بار پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں، اور انہیں صبر والد صاحب کی قبر پر جا کر ہی نصیب ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ میرے والد صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی مل جائے۔